ثانی کی شہادت، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اس دعا پر صحابہ کرام حیران ہوتے تھے کہ یہ دعا کیسے قبول ہوگی کہ شہادت بھی ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ملے۔ وہ تو دارالحکومت کہیں، خلافت دارالخلافت دارالحکومت، حکومت جو ہے آپ کو سابقہ یاد ہوگا، اس طرف میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ تو جو دارالحکومت ہوتا ہے، دارالخلافہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ پرامن ہوتا ہے۔ تو صحابہ حیران ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیسی دعا ہے؟ فرمایا جس سے مانگ رہا ہوں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ تھوڑا ہماری بھی تربیت ہو کہ جس سے یہ دعا مانگ رہا ہوں اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اب کیسے؟ 26 یا 27 ذوالحج تھا، 27 یا 26 یا 27 ذوالحج، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے ابو لولو مجوسی، فیروز اس کو کہتے ہیں، آج کل فیروز نگینے کو بڑی اہمیت ہے، یہ انہی کی نسل ہے، اس موجوسی کی، اور جو عمر سے بغض رکھتی ہیں وہ فیروزہ نگینے کی تلاش کرتی ہیں اور اس کو پہنتی ہیں اور اس کے فوائد بتاتے ہیں۔ یہ ابو لولو فیروز موجوسی تھا، یہ چھپ کے کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی فجر کی نماز شروع کی تو 7 4 6 8 تک، اس سے زیادہ کا تذکرہ آتا ہے، خنجر کے وار کیے اور آخری وار کیا ناف کے قریب اور زور سے کیا جس سے انتڑیاں کٹ گئی۔ اب جب حضرت عمر نماز پڑھاتے یہ حالت ہوئی تو سبحان اللہ، یہ شہادت کا صرف شوق نہیں ہے بلکہ آگے بھی دیکھیے، جب دیکھا کہ میں نماز پڑھانے سے قاصر ہو گیا ہوں، نماز نہیں پڑھا سکتا، تو پیچھے اشارہ کیا، ہاتھ مارا۔ غالباً عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں تذکرہ آتا ہے اور صحابی کا بھی، عبد الرحمن ابن عوف کو ہاتھ مارا، اشارہ کیا، اس نے نماز پڑھائی۔ عمر اس حالت میں ہے، خون نکل رہا ہے، تڑپ رہے ہیں، لیکن صحابہ نماز میں ہیں۔ یہ ہے نماز۔ اگر موقع ملا تو حسین کی نماز کا بھی تذکرہ کریں گے، نواز رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب یہ اس حالت میں پھر یکم محرم کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے اور شہادت کا جام نصیب ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے اور علی کے داماد ہیں۔ کسی نے سیدنا عمر بن خطاب کے شعری انداز میں کچھ الفاظ کہے ہیں تو دل چاہتا ہے میں بھی آپ کو سنا دوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی بھی تعریف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے پیارے نبی سے عقیدت کا اظہار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ کرام جیسا ایمان اور ان جیسا اتباع نصیب فرمائے۔ خلیفہ دوم ہر مومن ہے، دل سے کہا اس کو